پیارے دوستو، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے۔ چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ علیہ السلام کا باکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے، تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یوشع علیہ السلام بن نون ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم ہو اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت اور رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا۔ ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور ان کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70,000 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گمسان کی جنگ ہوئی۔
اسرائیلی روایت کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کے دن، تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال اور دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہہ تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ پاک تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتا یعنی اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں سکوت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو تو حتتا کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 161۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، وضع و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر من و ان عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرہ پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ استغفار کے بجائے غرور اور تکبر سے اکڑتے، اتراتے، تمسخر اڑاتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، غرور و نحوست، سرکشی، بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس کے لیے یہ ظلم کرتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے حتتا کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتا کو چھوڑ کر حبتا فی شعرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کے بجائے
گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور، تکبر، سرکشی، نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ اس میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا رہی، وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ مورخین نے توریت کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی دیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات، توریت کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس اور متبرک اشیاء تھیں۔ نیز ان میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور ان میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور آپ کی تدفین اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس ہوئی۔